الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو معکم اینما کنتم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہمارا عنوان ہے معیت الہی۔ اس میں ہم بات کریں گے معیت، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہے اس کو ہم کیسے محسوس کریں گے؟ تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تمہاری جوگلر وین، یہ جہاں پر شہ رگ جسے کہا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے میں تو نہیں آ سکتے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نہ ہی سوچ میں آ سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت میں آ سکتے ہیں۔ دل ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عقل سے دل کا تعلق ہوتا ہے اور عقل جو ہے وہ مشاہدوں سے پہچان لیتی ہے اور دل گواہی دے دیتا ہے۔ اس لیے جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ جو ہے اقرار باللسان تو کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن تصدیق بالقلب کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دل سے اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ علم کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے عقل عطا فرمائی ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں ان کی یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے، پھر جو محنت کرتا ہے اس کی بھی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہے کچا ہوتا ہے عقل کا، تو وہ شروع میں بات کو نہیں سمجھتا، لیکن محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے وہ بڑے ڈگریاں حاصل کرتا ہے، علم والا بن جاتا ہے اور دوسروں کو پڑھانے سمجھانے والا بن جاتا ہے۔ تو علم کے لیے محنت بھی شرط ہے اور شروع سے پیدائشی طور پر عقل مند ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عقل کا صحیح استعمال ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ عقل نے جو ہے چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اگر عقل جو ہے وہ صحیح پرسیو کرے گی، صحیح مشاہدہ کرے گی، صحیح اس پہ تفکر کرے گی، سوچے گی، تو اس کا نتیجہ بھی وہ صحیح نکال پائے گی۔ اگر وہ سوچ ہی غلط ہے تو منفی نتیجہ نکلے گا۔ بعض لوگ منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان کو غم ہی غم، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، وہ ساری دنیا کو سمجھتے ہیں بس یہ ختم ہونے والی ہے، پریشان کن رہتے ہیں۔ وہ جو مثبت ہوتے ہیں وہ پریشانی کی حالت میں بھی پھر اچھے جو ہے نتیجہ نکال کے اچھے سلوشنز بتا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کا استحضار حاصل کیا جائے۔ استحضار کہتے ہیں کہ انسان کو یہ کیفیت محسوس ہو جائے، اور یہ کیفیت اب دل کی کیفیت ہے، علم نہیں ہے۔ علم تو جاننا کہلائے گا، عقل کی بات ہے، لیکن قلبی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت وہ اپنے قریب محسوس کرے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ والی کیفیت اس کو نصیب ہو جائے، اس کو معیت الہی کہتے ہیں۔ اب علم کا ہونا جاننے کو کہتے ہیں۔ اگر آج ہم غور کریں گے تو بھئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے لوگ کیوں نہیں جان سکتے؟ بہت آرام سے جان سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے، بغیر کسی مالک کے تھوڑی چل رہی ہے۔ ایک کمپنی بغیر مالک کے نہیں چلتی، ایک گھر جو ہے کسی بڑے کے بغیر نہیں چلتا۔ اگر بڑے چلے جائیں کچھ دیر کے لیے بچے ادھم مچا دیتے ہیں۔ ایک کلاس میں استاد موجود نہیں ہوتا، بچے جو ہے وہ سارے شور مچاتے ہیں، سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اسکول کا پرنسپل نہ ہو، نیچے کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک پورا نظام دنیا کا اسی طرح چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہ پوری دنیا جو ہے چل رہی ہے، تو اب اس سارے چلنے کو سوچیں گے کیسے ہے، پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھیں گے اور پھر قرآن مجید کو پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر ہم کہیں بھئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مثلا جو ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے جی، تو اس معاملے میں بھی اگر
ایک آدمی جو دینی علوم بھی نہیں رکھتا وہ بھی جو ہے اپنے دماغ سے سوچ کر یا علم کو تھوڑا سا حاصل کر کے اچھی بری بات کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلا ہم کہیں جی جھگڑا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کسی مذہب کے کسی علاقے کے لوگوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے بھائی لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ علم تو ہے، لیکن لوگ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ بالکل لڑتے ہیں، ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے میاں بیوی، ماں باپ، اولاد آپس میں لڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو استحضار نہیں ہے اس بات کا، یعنی یہ اس بات کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ان کو علم تو ہے کہ لڑنا بری بات ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، کسی کو تکلیف دینا بری بات ہے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی خوبصورت باتیں ہیں، الدین النصیحہ، ہمارے پیارے دین کے اندر ہر اچھی بات کو شامل کر دیا گیا ہے، اور ہر اچھی بات ہی ہمارا دین ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو سب کو پتہ ہے، لہٰذا علم تو ہے لیکن استحضار نہیں ہے، اس کی جو ہے کیفیت حاصل نہیں ہے۔ اور یہ کیفیت قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان دل میں محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی طاقت ہے۔ اس لیے جن کو اس چیز کا استحضار ہوتا ہے وہ بے ساختہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جی۔ حتیٰ کہ جو اللہ کو نہ ماننے والے کسی اور دین والے ہیں، اگر ان کو بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں او مائی گاڈ۔ تو او مائی گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو اس وقت یاد آ جاتا ہے۔ تو ان کی عقل میں وہ چیز تھی کہ ایک سپریم طاقت ہے جس کا جو بھی نام وہ بنا کے سوچتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، لیکن ان کو اس کا استحضار نہیں تھا۔ جب مشکل وقت آئی تو پھر مشکل وقت میں ان کو استحضار ہوا، فوراً یاد اس کی واپس آ گئی، پھر انہوں نے خدا کو پکارنا شروع کیا۔ ابھی آج کل جو ہے دنیا میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جی، تو اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بچا لیجئے، اللہ پریشانی سے بچا لیجئے۔ تو یہ جو ہے استحضار کا ہونا اللہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہو، اس طرح سے ہو کہ جہاں کہیں بندہ ہے اس کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے مددگار ہے۔ میں اللہ کو ہی پکاروں، میں غیر کے سامنے نہ جھکوں، غیر سے نہ مانگوں، میں اللہ کی ہی عبادت کروں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ تو ہماری مدد فرما دیجیے۔ تو یہ کیفیت، یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم استحضار رکھیں، اور ہمیں اتنا استحضار ہو کہ جیسے ہماری شہ رگ ہمارے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس کر رہے ہوں، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ سما جائیں، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ چھا جائیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے ہماری ہونی چاہیے، اور کیوں نہ ہو، محبت کرنے والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تو شدید محبت کرتے ہیں۔ اب جس کو شدید محبت ہوتی ہے، کیا اس کو بھی کوئی یاد کرواتا ہے؟ ایک ماں جو ہے، کیا اس کو اپنے بچے کے بارے میں یاد کروانا پڑتا ہے، یا وہ بچے کو بیٹھ کر عبداللہ عبداللہ کہہ کے پکارتی ہے، بار بار دل میں پکا کرتی ہے کہ بھئی میرے دل میں اس بچے کی محبت گھر کر جائے کسی طرح؟ بلکہ اس کو جو ہے یہ کیفیت دل میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں۔ ہر ماں کے دل میں اولاد کی محبت کو اللہ داخل کر دیتے ہیں، اس کی فطرت بنا دیتے ہیں۔ ماں اور باپ کے کیفیت میں فرق ہو جاتا ہے، باپ ڈسپلن کر رہا ہوتا ہے، ماں محبت میں دیوانی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا جو ہے ایک اور کیفیت ہے، باپ کی اور کیفیت ہے۔ باپ کو بھی یاد ہے اولاد، لیکن ماں کی جو کیفیت ہے وہ کچھ اور ہے۔ بچہ جہاں مرضی گھر میں کھیلتا رہے، پھرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، ماں کو اس کا استحضار حاصل ہو چکا ہے، اس کو ہر وقت بچہ اس کے دل میں جو ہے سمایا ہوا ہے، بلکہ چھایا ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس سے بڑھ کر اللہ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والا، اللہ سے محبت کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت کو محسوس کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کو محسوس کرے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا رہے۔ اب اس کے لیے جو ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو جو نعمت عطا فرمائی اس میں یہ تھی کہ جیسے ہی کوئی صحابی جو ہے، کوئی بندہ بھی کلمہ پڑھتا تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات اتنے شدید ہوتے تھے کہ اس کو یہ استحضار حاصل ہو جاتا تھا۔ امیجیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کو بھی پسند فرما لیتے تھے، ان کو یہ معیت نصیب ہو جاتی تھی۔ یعنی آج اگر اس زمانے میں کوئی بڑا ولی اللہ ہوگا لیکن صحابہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ صحابہ اتنے مقام پر پہنچ گئے، اتنے مقام پر پہنچ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی صحابی اگر کسی علاقے میں گیا اور کسی نے آ کر تھوڑی دیر بھی جو ہے اس صحابی کی صحبت کو حاصل کیا، اس کلوزنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تابعی بنا دیا اور اس کو بھی مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، ورنہ تو ابو جہل بھی اسی علاقے میں رہتا تھا، وہ اس کو کچھ بھی نہ ملا، اس کو وہ استحضار نہ ملا، نہ کیفیت ملی، نہ اللہ کا قرب ملا، نہ اللہ کا خوف ملا، کوئی چیز بھی نہ پا سکا۔ اسی طرح بعد میں بھی جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ صحابی کی صحبت پائی، اللہ نے اس کو تابعی بنایا اور اس کے بعد تبع تابعی بن گئے۔ اب یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ پوری امت کے اندر پورا ایک نظام تھا کہ کچھ اہل اللہ ہوتے تھے، کوئی نیک لوگ ہوتے تھے۔ ویسے تو پورا اسلامی ماحول ہی نیک لوگوں کا ہوتا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو بے نمازی ہو اور رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو اور زکوٰۃ کا وقت آئے تو زکوٰۃ نہ دے۔ تو اور اسی طرح حج جس پہ فرض ہو جاتا تھا وہ حج ادا کرتا تھا۔ اور اس طریقے سے ایک نیکی کا ماحول تھا۔ لیکن اس ساری چیز کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ایسے لوگ بھی تھے جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاء الدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ پورے اسلامی جو ہے جتنا بھی علاقہ ہے اس میں چلے جائیں، آپ کو ہر دور میں اور جو ہے آپ کو ہر جگہ پر ایسے لوگ ملیں گے جو واقعی اللہ والے کہلاتے تھے۔ آج کے حساب سے تو وہ سارے ہی اللہ والے تھے، 100% ماحول اللہ والوں کا تھا، لیکن ان میں بھی خاص ایسے لوگ ہوتے تھے جس طرح علم والے بھی ہوتے تھے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت مالک صدیق، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم کے خزانے تھے، اللہ والے بھی تھے اور انہوں نے علم جو ہے اس کو پھیلایا۔ اسی طرح محدثین تھے، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ۔ لیکن یہ سب ایسے بھی لوگ تھے جو جہاں علم کے جبال تھے، پہاڑ تھے، یہ بڑی بڑی شخصیات تھیں، وہاں پر یہ اللہ سے محبت کرنے والے بھی تھے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قرب، استحضار، اللہ تعالیٰ کا جو ہے تقوی جو ہے، ان کو سب حاصل تھا۔ اب جو ہے ایسے لوگوں نے جو ہے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا، صحابہ کی زندگی کو دیکھا، تبع تابعین ان کو سمجھا، اور جو ہے ان بزرگوں نے پھر جو ہے تدوین کی، اس کو سمجھا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی اب حالات کے ساتھ ساتھ، کیونکہ صحبت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ جو کیفیات آہستہ آہستہ دل کی کیفیات بدلتی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ دنیا کی رنگا رنگ اور دنیا کے اندر جو ہے تبدیلیاں اور مٹیریل کا آہستہ آہستہ بڑھنا اور لوگوں کے مشاغل اور ان چیزوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، تو لہٰذا محنت کی ضرورت اور یہ فیکٹ ہے، اور اس کو وہ لوگ سمجھ گئے۔ انہوں نے چنانچہ پھر لوگوں کو بتایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور کچھ ٹائم نکالیں، بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تاکہ انسان نے اپنے آپ کو جہاں مصروف کیا ہوا ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں، تاکہ یہ انسان بیٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اور اس یاد کرنے کے ٹائم پہ اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اب اس کا کنیکشن دوبارہ استحضار ہو جائے گا۔ اگر فرض کیا کوئی طالب علم ہے اور وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، پڑھائی ہے اس کی، کیسے میں پڑھوں، کہ وہ تفکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، اب بیٹھا ہوا جب وہ پلاننگ کرے گا اپنے اور دل میں فکر کرے گا، یہ طالب علم کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ طالب علم جو بس کھیل کود اور مستی میں لگا ہوا ہے،
اور امتحان اچانک آ گیا، یہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح ان حضرات نے بھی یہ محسوس کیا کہ وقتاً فوقتاً ہمیں جو ہے بیٹھ کے سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کر لیں، اس کو معیت کو حاصل کر لیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام پورے تاریخ اسلام کے اندر آپ کو نظر آئے گا، ہر دور میں رہا، آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ معیت الہی، ہم اس بات کو تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد، کیفیت، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ کیفیت ہر وقت یاد رہے، ہر وقت کیفیت رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عبادات کا ایک نظام بنا دیا۔ 5 وقت کی نماز ہر دن کے بدلتی ہوئی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور پھر جب زوال کا وقت آتا ہے، پھر ذرا ڈھلتا ہے، پھر مغرب ہوتی ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، عشاء ہو جاتی ہے، تو تاکہ استحضار رہے۔ اس 5 وقت کے نماز کے نظام نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ پورے سال کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سال کی ترتیب بھی ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کے ابتدا میں، اس کی انتہا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یادیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں۔ اس کے مڈل میں، اس کے جو ہے یوں سمجھیں کہ مہینے کے چوتھائی حصے میں، تو یہ سب طرف اگر آپ دیکھیں گے، کہیں پر جو ہے رمضان ہے، کہیں پر حج ہے، کہیں پر ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، کبھی معراج کا واقعہ جو ہے سننے میں ملتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو سارے سال کو بھی ترتیب دی۔ اسی طرح اگر ہم ہفتے کو دیکھیں گے تو ہفتے کے اندر بھی جمعے کا دن رکھا اور جمعے کے دن کی خاص فضیلت رکھی، اور اگر آپ پورے دن کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تہجد کے وقت اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد جو ہے عبادت کرنے کا وقت بتایا، اور اسی طرح عصر کے بعد عبادت کا وقت بتایا۔ تو دن کے شروع میں بھی عبادت، دن کے آخر میں بھی عبادت۔ اب یہ ساری نفلی عبادات ہیں، کیونکہ جو ہے ہر ایک کے حالات مختلف، ہر ایک کی خواہشات مختلف۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہم تو تیری معیت جو ہے حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم تو اس کی انتہا پہ پہنچنا چاہتے تھے، اللہ ہم تو آپ کی محبت میں دیوانے ہو جانا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے راستے کھول دیے، راستے بتا دیے، اس کے طریقے سمجھا دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اگر صبح سے لے کے رات سونے تک کے معمولات کو دیکھیں تو اس میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ کیا ہے جی؟ آپ دیکھیں، صبح اٹھے دعا مانگی، باتھ روم جانے سے پہلے دعا، واپس آئے دعا، وضو کرنے سے پہلے دعائیں، وضو کے دوران دعائیں، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے دعا، آخر میں دعا، گویا کہ کپڑے پہننے کے وقت دعا، جوتا پہننے کے وقت دعا، چاند دیکھنے پر دعا۔ اب یہ کیا ہے؟ پوری زندگی میں استحضار ہے یہ، یعنی اللہ کے ساتھ یوں جڑے رہو۔ کوئی تکلیف آئی تو اللہ کو پکارنا، کوئی خوشی کا موقع آیا تو اللہ کو یاد کرنا۔ بندہ زندگی میں بھی کیا، بندہ مر گیا، اس کا بھی جنازہ پڑھا، اس کو دفنایا، اس کو بھی فرض کفایہ بنایا، اور اس میں بھی استحضار۔ یعنی آپ دیکھتی چلے جائے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شریعت ہمیں عطا فرمائی، دین اسلام عطا فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، الحمدللہ وہ خود بخود اس استحضار میں رہتا ہے، اس کیفیت میں رہتا ہے، اس قلب میں رہتا ہے۔ لیکن کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو رنگا رنگی ہے اور جو ہے موسیقی کا استعمال ہے، اس نے ہمارے دل کو بجھا کے رکھ دیا، جیسے آگ بھڑکی ہو اور کوئی کسی نے اس کے اوپر پانی پھینک دیا۔ بالکل اسی طرح آج ہم نام کے جو ہے مسلمان ہیں، لیکن دل ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، بالکل اس میں وہ گرمی نہیں، وہ جوش نہیں، وہ محبت الہی نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے استحضار نہیں، وہ کلوزنس نہیں۔ پکارتے بھی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سننے والا سنتا بھی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ بھئی جب تعلق ہی نہیں، جب آپ نے اگنور کیا ہوا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا معاملہ۔ لیکن اللہ پھر بھی کریم ہے، اللہ نے ہمارے حال پہ رحم کیا ہوا ہے، ہمیں بچایا ہوا ہے۔ ابھی بھی جو ہے اتنی کچھ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اب اس ساری چیز کو کرنے کے لیے، تاکہ یہ استحضار حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں ان عبادات کو
کرنا پڑے گا، اور ان میں خاص طور پر ایسے ذکر اذکار، ایسے وظائف وہ ہمیں سیکھنے پڑیں گے تاکہ بھلانا بھی چاہو تو بھلا نہ سکو گے، تو یہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ اس میں ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے اس کو کرنا شروع کر دیں گے، آپ کچھ ہی عرصے میں اپنے اندر محسوس کریں گے کہ ایک فرق آ گیا ہے۔ اور وہ کرنے والا کام کیا ہے؟ دل میں جو ہے بار بار آپ اگر کچھ وقت نکال لیں، چند منٹ نکال لیں، اور جو ہے آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تاکہ دنیا کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی باتیں ہیں، ان سے ہٹ جائیں اور تھوڑی سی دیر اپنے دل کے اوپر توجہ کر کے بیٹھ جائیں۔ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو اس کو آپ عادت بنا لیں، بس ایسے خاموشی سے بیٹھ کے آپ نے زبان سے نہیں کہنا، آپ نے بس آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایسے آنکھیں بھی بند کر لیں تاکہ سب چیزوں سے آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کے کہیں کہ میرا دل اللہ کی یاد میں محو ہے۔ بس ایک نیت کی، آپ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا، اب شروع میں جب آپ کریں گے اس عمل کو، تو آپ دیکھیں گے کہ دل اللہ اللہ نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہوگا، دل میں جو کچھ ہے وہ نکل کے باہر آنے لگ جائے گا۔ مثلا بچوں کی محبت ہے، وہ باہر آنے لگ جائے گی، دکان کی محبت ہے، جاب کی محبت ہے، آپ جو ہی بیٹھے کہ میں اپنے رب کو یاد کروں، آپ کو دنیا کی باتیں یاد آنے لگ جائیں گی۔ چند سیکنڈز کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ بھائی میرے لیے تو اس طرح اللہ کو یاد کرنا پاسبل ہی نہیں لگ رہا، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ یہ تو چند منٹ بیٹھنا تو بہت بڑی بات، چند سیکنڈ ہی میں بیٹھ سکتا، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا اس بات سے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہم وہ نکالیں گے جو دلوں کے اندر ہے۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دلوں کو دیکھیں گے، ہے نا، حدیث مبارک ہے، اللہ نہ انسان کے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ اس کے جو ہے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور جگہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے تمہارا اولاد اور تمہارا مال کام نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا، قلب سلیم۔ جو دل جو ہے بچا ہوا لے کر آئے گا، محفوظ دل لے کر آئے گا، قلب سلیم ہوگا، یہ کام آئے گا۔ تو بھائی میرا دل تو محفوظ نہیں ہے، میرے دل تو بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ یہ دنیا سے جان ہی نہیں چھڑا سکتا۔ عجیب سی حالت ہے۔ اب آپ کو ڈائگنوسس مل گئی۔ جب ڈائگنوسس ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا کہ میرے دل میں یہ مرض ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں اور دنیا کا ہو کے رہ گیا ہوں، تو اب آپ اس کے علاج کی فکر کریں گے، ہاں جی، کیونکہ اب دماغی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ، الحمدللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ کا بھی پتہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا بھی پتہ، اللہ کے کلام قرآن مجید کا بھی پتہ ہے، ہمیں تمام اچھی بری باتوں کا اندازہ ہے، حلال کا بھی پتہ ہے، حرام کا بھی پتہ ہے، لیکن استحضار نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ بھئی یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، تو پھر کیسے وہ غلطی کر سکتا ہے؟ جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں تو دنیا کے تمام وہ راستے جس سے ہمیں دیکھا جا سکتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے، لیکن نہیں کرتے تو ہم اس راستے کو نہیں بند کر سکتے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا خیال پھر شیطان نکال دیتا ہے دل سے۔ آپ نے ویسے دروازہ بند کر دیا، آپ سمجھے میں اکیلے کمرے میں ہوں، جو مرضی کروں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ استحضار جو ہے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اب کوئی کہے گا بھئی یہ آپ نے عجیب بات بتا دی، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس طرح، ہے جی؟ تو بھئی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اور آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، تو بھی آپ کا دل جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا ہے جی۔ ہمارے دل میں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی جو اگر جیسے سپورٹس پرسن ہوتا ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں آتا ہے، رنگ میں آتا ہے، جیسے باکسرز ہوتے ہیں، وہ رنگ میں اترنے سے پہلے ورزشیں کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس صورت میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح امتحان دینے والا پہلے امتحان کی تیاری کرتا ہے جی، تو پھر جا کر وہ کام کرتا ہے۔ لوگ ورزشیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اصل چیز ہے وہ تو نماز ہے، لیکن نماز کی تیاری نماز کے باہر بیٹھ کے کرنی پڑے گی۔ نماز میں تو غلطیاں نہیں کر سکتے، سہو نہیں کریں گے،
تو نماز کی تیاری، تاکہ میری نماز جب شروع ہو تو میں واقعی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر میری زبان کہہ رہی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہے جی، سورہ فاتح پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو بھئی یہ دل کی کیفیت جو ہے بنانے کے لیے آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور اس استحضار کو کریں، تاکہ بس آپ کا دل مشق کرے کہ میں یکسو ہو سکتا ہوں۔ جہاں جوڑ رکھی ہے وہاں توڑ دو۔ ہم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو ہے کنیکٹ کیا ہوا ہے، اللہ چاہتے ہیں وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جو ہے پیدا کر لو۔ اس کے لیے یہ عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ کچھ دن کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر یکسوئی پیدا ہو گئی ہے۔ افسوس ہے آج کے دور کے اندر یہ یکسوئی ختم ہو چکی ہے، اور خاص طور پر ہمارے وہ بچے جو انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے گیمز کھیلتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھ کے گیمز کھیلتے ہیں، ان کو اتنا چسکا لگ جاتا ہے کہ پھر جب وہ ہوم ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک ٹیب کھولا ہوتا ہے جس میں گیمز ہوتی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس پہ جاتے ہیں اور جا کے تھوڑی کھیلتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ اب ان بچوں سے یہ کہیں کہ بیٹا ایسے کرو، ہم آپ کو جو ہے ایک ٹائم دیں گے کھیلنے کا، تم اس کھیلنے کے ٹائم پر ایسے کرو کہ ایک کتاب اور بھی پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ ان کا رسپانس سنیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ نے مجھے گھنٹہ دیا کہ بھئی میں جو ہے گیمز کھیل سکتا ہوں، اور اس ٹائم پہ بھی امی آپ کہتی ہیں کہ یہ بیٹا کام کر لو۔ بھائی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے میں ہوم ورک کر لیں، سارا کام کو مکمل کر لیں، اس دوران بھی آپ نے سائڈ پر اپنے فون کے اوپر یا جو ہے کمپیوٹر کے اوپر کھیل کا ٹیب یا کسی اور معلومات کا ٹیب کھولا ہوا ہے، تو بھئی یہ کیسے انصاف ہے کہ یہاں آپ یوں عمل کرتے ہیں اور وہاں یکسوئی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ہے جی؟ تو یہ عجیب سی بات ہے نا؟ تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کا استحضار ہے، یکسوئی ہے، اس کو حاصل ہوئی ہے کھیل کے اندر، لیکن باقی کے کاموں میں یکسوئی حاصل نہیں ہے۔ تو اس یکسوئی کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑے گا، اس کے لیے اوراد و وظائف کے جو ہے مشق کرنی پڑے گی۔ اب کوئی کہے کہ جی ہم اوراد و وظائف کیوں کریں، ہے جی یہ تو نفلی چیزیں ہیں، فرائض تو نہیں ہیں۔ بھئی یہ نفلی ہیں، لیکن اسی سے فرض ادا ہو جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے فرض کے اندر اعلیٰ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو کریں گے تو آپ کو اس کا جو ہے نتیجہ بہترین مل جائے گا، اور اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہے گا۔ جب ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہے گا تو پھر اس کو کہتے ہیں الفانی لا یرد، کہ جو فانی ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مہربانی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ مخلوق کے حوالے نہیں کرتے، اللہ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب میرے خاص بندے ایسے ہیں جن پہ تیرا اثر ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس کو کہیں گے کہ یہ بندے محفوظ ہو گئے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ گئے ہیں، اللہ کی امان میں آ گئے ہیں۔ تو بھئی اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آپ خود بتائیں، ہے نا؟ اور یہ اگر حفاظت میں آ گیا تو ایسے سمجھیں کہ یہ جو ہے اب اس تعلق میں بالغ ہو گیا ہے جی۔ جب بالغ ہو جاتا ہے تو نابالغ نہیں ہو سکتا، صاف ظاہر ہے، تو اس کو بلوغت حاصل ہوگی، اس کو اب اللہ تعالیٰ کا استحضار حاصل ہو گیا ہے نا؟ تو اس وجہ سے ہاں حفاظت تو اس کی بھی کرنی پڑے گی، ساری زندگی کرنی پڑے گی کہ اس تعلق کو میں قائم رکھوں، لیکن عام طور پہ یوں سمجھیں کہ پھر اللہ ماشاء اللہ، لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو لہٰذا تنہائیوں میں بیٹھنا پڑے گا اور چپکے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی مشق کرنی پڑے گی، اور یہ مشق کرتے رہیں گے بلا آخر اللہ تعالیٰ اپنا استحضار عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں گے، ایسا کرنے والے جو ہے ہر دور میں ہر جگہ موجود تھے، اور یہ اللہ والے کہلاتے تھے۔ جیسے علم والے بھی تھے، اور علم والوں نے بھی یہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے مشق کی، کیونکہ علم حاصل ہی اس لیے کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط طریقے سے بیٹھ کر
جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جائیں، مثلا گانا بجانا اور جو ہے ناچنا اور جا کر اللہ والوں کی قبروں پہ سجدے کرنا، جھنڈیاں لہرانا، اس قسم کی حرکتوں میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیفیت والا بندہ ہے۔ اب کیفیت والے بندے کے لیے جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے پھر جو ہے اس قسم کی کیفیات میں ڈال دیا، کیونکہ کیفیت تو دیکھو نا، اپنی بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے اور کسی اور سے بھی محبت کی جا سکتی ہے نا، نامحرم سے بھی محبت کیفیت ہے، لیکن محبت کا استعمال حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت، نبی کی محبت ہے وہ حاصل کرنی ہے، لیکن اس کے لیے غلط طریقہ بھی استعمال نہیں کرنا، اور غلط طریقے سے اللہ کی محبت بھی نہیں کرنی، اور غلط طریقے سے کی ہوئی محبت کو اللہ قبول بھی نہیں فرمائیں گے۔ معیت الہی کے عنوان پر بات ہو رہی ہے، اور ہم سمجھ گئے کہ معیت الہی حاصل کرنا یہ ہر مومن کا ضرورت ہے، لازم ہے، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ معیت اگر ہوگی تو شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اب جو ہے اگلی بات سمجھتے ہیں کہ اس معیت الہی میں جو چیز جو ہے جو دوری کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، وہ گناہ ہے جی۔ اب جو گناہ جتنا بڑا کرے گا اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا۔ جیسے کہا ان الشرک لظلم عظیم، جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی، کسی اور کو ملا لیا ہے جی، ما سوا کو کی طرف جھک گیا، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو گئے۔ اس لیے کہا انما المشرکون نجس، تو یہ تو نجس ہو گئے اب، یعنی روحانی اعتبار سے اب یہ نجس، کیونکہ اگر وہ نہا دھو کے بھی آئے گا تو ظاہری اعتبار سے تو نجاست نہیں ہوگی اس کے اوپر، لیکن باطنی اعتبار سے یہ نجس کہلائے گا۔ تو اب یہاں سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہر گناہ کے اندر نجاست ہے۔ گناہ کبیرہ کی نجاست زیادہ، گناہ صغیرہ کی نجاست اس سے کم، اور اگر صغیرہ بھی بار بار کرتا رہا تو اس سے نجاست بڑھ جائے گی، صاف ظاہر ہے۔ بہت آسان سی بات سمجھی جا سکتی ہے، آپ تھوڑی تھوڑی گندگی لگاتے رہے تو بالآخر سارا جسم ہی گندا ہو جائے گا، ہے جی۔ تو اس طریقے سے اب یہ پہلی چیز ہے کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کے اوپر ہم اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ جان بوجھ کے گناہ کیے، انجانے میں گناہ ہو گئے، ہے جی، کوئی گناہ کیا، کیونکہ اللہ بڑی شان والے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے بڑی نافرمانی ہے جی۔ تو ہم سارے گناہوں سے آج سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں، ہر کوئی ارادہ کر لے کہ بھئی میں نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے، اے اللہ آج میں سچی توبہ کر رہا ہوں، اور جو ہے آئندہ نیک بن کے زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں، کیونکہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے، تو کم از کم ارادہ تو کریں نا، اور ارادہ ٹوٹ جائے تو پھر ارادہ کریں، پھر ٹوٹے پھر کریں، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ ایک ہے کہ ہم جو ہے اتنا احتیاط کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اور دوسری چیز ہے اللہ سے اتنا مانگیں، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ گناہوں کو بھی ہم سے دور کر دے، ہے جی۔ ہم اگر گناہوں کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہے ہوں، اللہ ہمیں بچا لے، ڈائیورٹ کر دے ہمیں وہاں سے، جو ہے ہم بچ جائیں۔ تو اس لیے بھئی پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں معیت الہی کو حاصل کرنا، اور گناہ آنکھوں سے کیا تو سمجھو کہ آنکھوں کے اندر گندگی، کان کے اندر گندگی، زبان کے اندر گندگی۔ اب یہ گندگی عام انسانوں کو پتہ نہیں چلتی، لیکن جب فرشتے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتی ہے، ان کو واقعی بدبو آتی ہے اس بندے سے، اور وہ اس سے ہٹتے ہیں، دور ہوتے ہیں کہ گندگی والا آدمی ہے یہ۔ تو فرشتے جو ہے وہ گندگی سے دور ہٹتے ہیں، شیاطین گندگی کے پاس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں شیاطین کہاں ہوتے ہیں؟ بھئی باتھ روموں میں ہوتے ہیں، کیوں؟ وہاں گندگی ہوتی ہے، اور اسی لیے وہاں پر وساوس بھی زیادہ ہوتے ہیں، گندے ماحول میں بھی جو ہے وساوس ہوتے ہیں، اس لیے گندے ماحول میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ جہاں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر اگر بہت ساری گندگی پڑی ہوئی ہے، اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، آپ کا بدن پہ گندگی لگے گی۔ تو لہٰذا صحبت کو پاک کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ہم مسجد میں جائیں گے، ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، رشتہ داروں میں جو نیک ہوں گے ان سے تعلق جوڑیں گے، تو اب پاکیزہ رہنے سے، پاکیزہ لوگوں کے پاس جائیں گے، ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا، ہم بھی نیک بنیں گے، ہم بھی اچھے پارٹی ہوتی ہے، لوگ بڑے صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سب لوگ صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں۔ کسی کے ولیمہ ہے، آپ کو بلایا، آپ ایسے جو ہے گھریلو کے قسم کے کپڑے پہن کے وہاں نہیں جاتے،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں سارے لوگ بن سور کے صحیح ہوں گے، نہا دھو کے آئیں گے، خوشبو لگائیں گے، تو ہم بھی وہاں ویسے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، اچھی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں انسان اپنی گندگی کو پھر روکتا ہے نا، وہاں جا کے برے کام نہیں کرتا، اور جو ہے اس ماحول میں رہنے سے انسان کو موٹیویشن ہوتی ہے، انسان جو ہے پھر اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ اگلی بات ہے کہ ہمیں شریعت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اسی پہ ہی چلنا ہے۔ ہم نے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی من مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، اپنی مرضی سے نہیں سوچ لینا کہ یہ بھی جو ہے اس پہ بھی انعام ملے گا۔ نہیں، جنت کس پہ ملے گی؟ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو بتا دیا اور حبیب نے آگے لوگوں کو سمجھا دیا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جی۔ تو اگر اس کے علاوہ کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ وعدہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں نبی کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ بالکل پکی ٹھکی بات ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے تو بھائی وہ اپنے پلے باندھ لے اس بات کو کہ جو نبی نے کیا وہ میں کروں گا، کیونکہ نبی کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ہے جی۔ تو میں بھی محبوبیت چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ بھی مجھے پیار سے دیکھیں، ہے جی۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کے جو ہے فٹ سٹیپ پہ چلنا پڑے گا، ہے نا۔ اور نبی کے طریقے پہ چلنے والے جو ہیں صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، پھر تابعین تھے، تبع تابعین تھے، پھر پوری امت کے اندر ایسے صلحاء تھے، ایسے نیک لوگ تھے، واتبع سبیل من اناب الی، اب ان کے ہی رستوں سے اس پگڈنڈی پہ چلتے جائیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے گی۔ یہ ہے طریقہ اس کا حاصل کرنے کا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والے کون ہیں، سچے کون ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جنتر منتر کرنے والا ہے تو آپ اس کے پاس چلے گئے اور آپ نے سمجھا کہ بھی مجھے یہ معیت الہی مل جائے گی، نہیں ملے گی اس طریقے سے، ہے جی۔ وہ ٹوٹکے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث کی زندگی گزاریں گے، نبی کے فرمان کے مطابق چلیں گے، جو ہے علم والوں نے جو ہے ہمیں، فقہ والوں نے جو ہمیں چیزیں بتائیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو گناہوں سے ہم بچ کے، دوسرا ہے کہ اتباع سنت کو اختیار کرتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، تو اب ہم جو ہے کیا کریں گے؟ معیت الہی پالیں گے۔ تو یہ اس کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اور اس کے مطابق اگر چلتے رہیں گے تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو نیک بننا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا بھی دنیا بھی چلانی ہے اور آخرت بھی پانی ہے، تو لہٰذا 50-50 ہے نا۔ اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ہم نے بھی دنیا میں بھی تو رہنا ہے، اور ہاں سے یہ جنت بھی نہیں جانے دیتے۔ کتنے چلاک لوگ ہیں کہ بھائی جنت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے اور دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ انہوں نے اپنی طرف سے دین کو 50-50 بنا لیا کہ چلو آدھا دین پہ عمل کریں گے اور دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جمعہ بھی پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد شام کو کہیں اور پارٹی میں بھی چلے گئے، اور جو ہے باہر نکلے اور جناب بد نظری بھی کر لی، ہے جی۔ بیوی کے پاس آئے، بیوی کو کہا آئی لو یو، سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے جی۔ تو باہر کی عورتوں کو بھی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، گھر والی کو بھی خوش کر دیا کہ بھائی تم بھی بڑی میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہو۔ اور وہ بیوی کیا کہے گی، مجھے تمہاری پتہ ہے کس طرح کی تم خیانت کرتے پھرتے ہو باہر، ہے جی۔ جھوٹ بھی بولتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، سبحان اللہ، کیسی عجیب بات ہے جی۔ تو بھائی یہ جو ہے اب ہم نے اس کیفیت سے نکلنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے۔ تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے 100% اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونا ہے، جو اللہ نے حکم دیا۔ قرآن مجید میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم سارے کے سارے دین جو یہ سلامتی والا دین ہے اس میں داخل ہو جاؤ، ہے جی۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا دین اور تھوڑا تھوڑا دنیا، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، منزل سامنے موجود ہے جی، اور لیکن جو ہے اس نے تھک گیا، یہ اس نے چھوڑ دیا۔
اب استحضار کی ضرورت ہے اس کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ اچھا، اب پورا کا پورا دین میں داخل ہو جانا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم گناہ کرنے چھوڑ دیں گے؟ بھئی ایسا کیسے ہوگا؟ انسان ہے، نسیان ہے، بھول تو جائے گا، ہے نا؟ اچھا خاصا اسٹرانگ آدمی چل رہا ہوتا ہے، ٹرپ کرتا ہے، ٹھڈا لگ جاتا ہے، کہتے ہیں دھیان سے چلو بھائی، ہے نا؟ تو بھئی یہ آج کل کے دور میں تو بھئی اس زمانے بہت ہی زیادہ مسائل ہیں، تو ٹرپ تو کریں گے، ٹھڈے تو لگیں گے، لیکن ایک بات آپ یہ کر لیں کہ بھئی جانتے بوجھتے ہوئے اور ارادے کے ساتھ گناہ کرنے چھوڑ دیں۔ بس یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر مجھے معلوم ہے کہ میرا رب اس بات سے ناراض ہوگا تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ہے جی۔ اور اگر گناہ کی طلب پیدا ہو رہی ہے تو بھئی میں اب ارادہ کر کے اس گناہ کے پیچھے نہیں لگ جاؤں گا کہ میں کسی طرح اس کو حاصل کر لوں، ہائے میں اس کو حاصل کر لوں، تو یہ نہیں کرنا۔ جس نے علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے اللہ سے توفیق مانگی، اللہ میری مدد کر، اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیرا قرب پانا چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا مشکل، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے قرب کے راستوں کو کھول دے تو کتنا آسان ہو گیا ہے جی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی اور زمین سے جو ہے آسمانوں پہ پہنچایا، حتیٰ کہ جبرائیل نے بھی کہا کہ میں تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، اور محبوب اس سے بھی آگے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ بھائی اگر اللہ چاہیں گے تو ولایت کے وہ درجے عطا فرما دیں گے کہ جو ہم محنت سے حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ دعائیں مانگیں گے اور اسباب کی صورت میں ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور گناہوں والی جگہوں سے بچیں گے اور استحضار پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج میٹیریلسٹک دور ہے، ہر بندے کے دل میں دنیا کی محبت چھائی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور بنے ہوئے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹل سٹوروں کے اندر جو ہے چوری چکاری لوگ نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ جو چور ہوتے ہیں وہ تو پھر داؤ لگاتے ہیں، لیکن چوری نہیں ہوتی۔ شیلفوں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کھلی پڑی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں پر سرویلنس کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے اگر کوئی چیز میں نے اٹھائی اور ایگزٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں دروازے کے اوپر بھی سینسر لگے ہوئے ہیں، تو وہ جو آواز نکالیں گے پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے 2-4 کو پکڑے ہوئے دیکھا بھی ہے، اور ان کو معلوم بھی ہو گیا کہ یہ کام کرنے سے انسان بالآخر پھنس جاتا ہے۔ اب وہ آئے، انہوں نے آ کر ہر چیز کو جو ہے اپنی کارٹ میں ڈالا، پیمنٹ بھی کی، اور بڑے آرام سے جا رہے ہوتے ہیں۔ 99.9% یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں کوئی چوری نہیں کر رہا ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ استحضار حاصل ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ پیچھے کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ایسے ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ داڑھی کے بال بھی گننا چاہیں تو وہ گن سکتے ہیں۔ جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ چوری نہیں کرتے۔ حالانکہ ٹیمپٹیشن ہے، اگر یہی چیز آپ اس دکان سے نکال کے باہر کسی ٹیبل پہ رکھ دیں، پھر آپ دیکھیں وہی دکان سے نکلنے والے کتنی دیر میں اس کو چوری کرتے ہیں، اور سب اٹھا کے بھاگ جائیں گے۔ تو جب انسان کو یہ استحضار حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں اور جو ہے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو پھر خود بخود انسان جو ہے اس گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے استحضار کو پیدا کرے، مائیت الہی کی کیفیت کو دل میں رکھے کہ اس طرح اللہ مجھے دیکھتے ہیں، تو اب انسان کے سارے اعضاء ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس استحضار کو حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے کہا کہ روزانہ مشق کریں، بلکہ دن میں کئی بار کریں۔ اگر شروع میں زیادہ لمبا نہیں بیٹھ کے کر سکتے، چند منٹ کا کریں، اور اس کو کیفیت کو پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی کیفیت کا آغاز ہے۔ پھر اللہ اگر یہ نصیب کر دیتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان سے مزید جو ہے سمجھا جا سکے اور اس چیز کو جو ہے مزید مشق کی جائے۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اس ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ اس ماحول میں تھیں کہ جہاں وہ عبادت کرتی تھیں، ایک محراب تھی، اس محراب میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ وہ جب
تبلیغ کرنے کے لیے باہر گئے، لوگوں میں مل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ان کو خیال آیا کہ بی بی مریم کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ تو میں تو ان کو ایک جگہ پہ محفوظ جگہ پہ چھوڑ کے آیا تھا اور کھانے میں دیر ہو گئی، تو اس کو تکلیف ہوئی ہوگی، تو لہٰذا اب وہ جلدی تیزی سے آتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور وہ دیکھتے ہیں وہاں تو رزق پڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی بی بی مریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو بی بی مریم کہتی ہیں انا لکی ھذا، یہ یعنی انا لکی ھذا، یہ جو ہے وہ حضرت زکریا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے انا لکی ھذا، تو وہ جواب میں کہتی ہیں وہ من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھو، تو بی بی کیونکہ بیٹھی ہوئی ہیں عبادت کے ماحول میں، اور وہ کہتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر کسی حساب کے دیتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام جو ہے اسباب کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہی ان کو اس چیز کا استحضار ہوا تو فوراً حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اور یہی بی بی مریم جب بعد میں جو ہے گھریلو زندگی گزارنے لگتی ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات کرنے کے لیے، تو وہاں وہ حیران ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے نہ کوئی حرام کام کیا، نہ میں نکاح میں ہوں، کیونکہ اسباب تو یہی ہیں۔ لیکن جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ ہو گیا۔ تو چنانچہ اب دیکھو وہی بندہ اگر نیک ماحول میں نیک کیفیت میں ہے تو اس کو استحضار ہے، اگر وہاں سے ہٹ جائے گا تو استحضار ختم ہو جائے گا۔ اس کی محنت کرنے کے لیے آج ہم نے یہ ساری بات کی تاکہ ہم سوچیں سمجھیں کہ ہمارے اندر اس کیفیت کو، ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، یہ ہے کیفیت ہمارے اندر، لیکن جو ہے استحضار ختم ہونے کی وجہ سے آج عبادت کا مزہ ختم ہو گیا، مسجدوں میں بھی وہ ماحول نہ رہا، گھروں میں بھی وہ کیفیت نہ رہی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔